الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حمد و ثنا تعریف و تسبیح تحلیل اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سرور کائنات سردار دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ رب العزت دا بڑا احسان ہے کہ جس مولا کریم نے سانو ماہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ سانو بقیہ روزے اپنی رحمت دینار رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ جی جڑے بیمارن اللہ سارے انو صحتیابی عطا فرما اللہ جڑے فوت ہو چکے نے ساڑے والدین اساتذہ اللہ بزرگ مسلمان مرد عورتہ اللہ سارے انو قبر دے اندر آسانی فرما تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ پاک فرماندے نے کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو اور اللہ دی عبادت کرو اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو انہاں دے نال اچھے لہجے دے نال گل کرو نرمی دے نال گل کرو نظرہ چکا کے گل کرو غصے نال نہیں بولنا متھے جوٹ پا کے نہیں بولنا والدین نو تنگ نہیں کرنا پریشان نہیں کرنا تو پہلا حق اللہ رب العزت فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ رب العزت فرماندے نے اگر والدین دونوں تواڈے گھر موجود ہون اگر دونوں نہیں تے دونوں وچوں ایک ہوئے تے اودی خدمت کرنی ہے انہوں راضی رکھنا ہے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما غصے نال نہیں بولنا ڈانٹنا نہیں چڑکنا نہیں وقل لہما قولا کریما جس وقت انہاں دے نال گل کرنی ہے تے بڑے پیار اور محبت دے نال کرنی ہے نرم لہجے دے نال کرنی ہے اس انداز دے نال گل کرنی ہے کہ اماں ابو گل سن کے خوش ہو جان راضی ہو جان تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا جس وقت ابراہیم علیہ السلام دی گل اپنے ابو دے نال ہوئی تے ابو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے ابا جی حالانکہ باپ کافر سی بت بنا کے بیچیا کردہ سی بیٹا جیڑا ہے رب دا نبی ہے
تو بیٹا اپنے باپ نو کہہ رہا ہے یا اباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابا جی، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں انہاں دی عبادت کرتے ہو جڑے ویکھ دے بھی نہیں، سن دے بھی نہیں، تواڈے کسے کم دے نہیں، تانوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ پھر دوسری قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تیسری جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یا اباتی لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہنے لگے ابا جی نہ شیطان دی پیروی کرے آجے، بے شک شیطان جڑا ہے انہیں اللہ الرحمن دی نافرمانی کیتی ہے۔ پھر اگلے مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے نال مخاطب ہو کے کہندے نے یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ باپ کافر ہے لیکن بیٹا بڑے پیار محبت دے نال گلاں کر رہا ہے یا اباتی، اے میرے ابا جی مینوں ڈر ہے کہ تینوں اللہ دی طرفوں عذاب آ جائے، اللہ دی پکڑ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے کہ جس وقت باپ بولیا تے باپ بڑے غصے دے نال بولیا ہے، فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے غصہ کیتا، باپ کہنے لگا اے ابراہیم جیڑے الہاں تو روکن دے آئے، اگر بعد نہ آیا تے تینوں میں رجم کر دیاں گا، تینوں رجم کر دیاں گا۔ اگلی ڈانٹ جیڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جی سلام ہے، میں تواڈے حق دے اندر دعا کراں گا، ساستغفر لک اللہ کو بخشش دی دعا کراں گا، ای ربی انہ کان بی حفیظ۔ والدین دا ادب کس طرح کرنا ہے، کس طرح والدین دا احترام کرنا ہے، اللہ پاک فرماندے نے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے پیار محبت والے بازواں نو پراں نو انہاں تے پھیلا لیا جے، انہاں نو تنگ نہ کریا جے۔ دوستا پوچھو نہ کنو جڑے والدین اس دنیا تے زندہ کوئی نہیں، جنہاں دے گھر خالی پے نے، والدین گھر دے اندر نظر نہیں آ رہے، پوچھو نہ کنو جدی ماں دنیا نو چھوڑ کے چلی گئی ہے، جنہ دی ماں دنیا نو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اللہ دی قسمیں ایک بندہ کہنے لگا قاری صاحب جی میں جڑا ہے پچھلے رمضان دے اندر سحری اپنی ماں دے نال کیتی ہے، افطاری اپنی ماں دے نال کیتی ہے، اس رمضان دے اندر میری ماں کوئی نہیں، میری ماں اللہ نو پیاری ہو چکی ہے، نہ سحری کرن دا مزہ آندا ہے نہ افطاری کرن دا مزہ آندا ہے۔ اور جس وقت میری ماں زندہ سی سحری دا وقت ہونا تے ماں نے چاہ پکانی روٹی پکانی، ادھروں آواز دے دینی بیٹا اٹھ سحری دا وقت ہو گیا ہے، اٹھ سحری کر لے، میں پھر پہ جانا، پھر ماں نے تھوڑی دیر بعد آواز دینی بیٹا اٹھ جا سحری کر روزہ رکھ لے، کہندا ہے میں پھر پہ جانا، میں اٹھنا نہیں، میں سستی کرنی۔ پھر تیسری دفعہ ماں نے آ کے بڑے پیار و محبت دے نال اٹھا کے کچھ چولہے تے بٹھا لینا، پیار محبت دے نال سارا کھانا میرے سامنے رکھ دینا، اور پھر اپنے ہتھاں دے نال توڑ کے برکیاں لقمے مینوں کھلانے۔ کہنے لگا قاری صاحب او لقمے مینوں بڑے یاد آندے نے، اگر میں کہنا اماں جی میں رج گیا ماں میں اگے ہور کوئی شے نہیں کھانی، ماں نے توڑ توڑ کے چیزاں مینوں دینیاں۔ فرمایا اسی طرح افطاری دا وقت ہونا، ٹیبل تے سامان لگا پیا ہے، ماں نے کہنا بیٹا یہ چیز کھا لے، میں آکھنا اماں جی میں یہ چیز نہیں کھانی،
ماں نے چک کے اپنے ہاتھاں دے نال میرے منہ دے اندروں چیزاں پانیاں، بیٹا اے کھا لے، بیٹا اے کھا لے، کہندا اے قاری صاحب ہن افطاری دیاں ساریاں چیزاں موجود نے لیکن منہ چ لقمے پان والی ماں نظر نہیں آ رہی۔ وہ احترام کر لیا کر، عزت کر انہاں دی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگے اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر ہاتھ چک لیا کر، ہاتھ چک لیا کر، اللہ دے سامنے التجا کریا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جی جس وقت میں چھوٹا سا میری ہر قسم میری ہر ضرورت نو پورا کر دے سان، جس وقت میں چھوٹا سا میں اپنے زبان چو گل کڑدا نہیں سا، میری وہ خواہش پہلے پورا ہو جاندی سی۔ اگر باپ کل چیز خریدن والے پیسے نہیں سی ہوندے، اگر کسے کلو ادھار لینے پیندے وہ لے کے میری ضرورت پوری کر دے سان۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جس وقت بچپن دے اندر میریاں خواہشاں پوریاں کیتیاں نے، اللہ آج وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، اللہ انہاں تے رحمت کر، جس طرح میرے تے میں چھوٹا سا میرے تے رحم کر دے سن۔ اور اگے اللہ پاک فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ فلاں قبیلے دا ایک بندہ آئے گا، اگر تواڈی او دے نال ملاقات ہو جائے تے او دے کولوں دعا کروا لیا جے، او دی دعا رب رد نہیں کردا، اللہ او دی دعا نہیں رد کردا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ اے ویس کرنی ہے، ماں کر دے اندر بوڑھی ہے، بیمار ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ویکھ آواں، مینوں بھی صحابی دا تغمہ مل جائے، میں صحابہ دی صف دے اندر شامل ہو جاواں۔ صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہوئے، اور ایدہ بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویکھ کے آواں۔ ماں کولو اجازت لیندا ہے، اماں جی اجازت ہوئے تے میں اللہ دے رسول نو مل کے آ جاواں۔ ماں کہنے لگی بیٹا چلا گیا تے میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون ویس کرنی ہے؟ ماں نور نلاندا کو دے، کون ویس کرنی ہے؟ ماں دے کپڑے خود چینج کردا ہے، کون ویس کرنی ہے؟ اللہ دی قسم ویس کرنی، پانی اپنے ہتھاں دے نال پر کے لے کے ماں دا سر دھوندا ہے، ماں دا سر دھو کے کپڑے نویں پوا کے پچھلی سائڈ تو آ کے بہ جاندا ہے، پولے پولے ہتھاں دے نال ماں دے سر تے کنگھی کیتی جاندا ہے، ماں دے سر تے کنگھی کر رہا ہے۔ کون ویس کرنی ہے؟ ماں نو قضائے حاجت واسطے لے کے جاندا خود ہے، کون ویس کرنی ہے؟ ماں دے بیڑے دے اندر جھاڑو اپنے ہتھاں دے نال دیندا ہے، کون ویس کرنی ہے؟ پانی پر کے ماں دے کول خود رکھ دائے، کہن لگا اماں جی اجازت دیو تے میں اللہ دے رسول دا چہرہ ویکھاواں۔ ماں کہن لگی بیٹا اگر چلا گیا تے مینوں پانی کون دے گا؟ بیٹا چلا گیا تے مینوں قضائے حاجت واسطے کون لے کے جائے گا؟ بیٹا چلا گیا تے میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ انہیں ساری زندگی اپنی ماں دی خدمت دے اندر گزار دیتی۔ جس وقت ماں فوت ہوئی تے بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا ہے، حضرت عمر دا دور ہے، کرن قبیلے دے لوگ جڑے نے بیت اللہ دے اندر آئے، اے غریب جیا بندہ ہے، انہاں قافلے والیاں دے جانورانو ٹائم ہو گیا ہے، سارے ساتھی باہر تشریف لے جاؤ، روزے دی افطاری کرو، افطاری تو بعد حضرت مولانا عبدالغفار سلوی صاحب دا درس ہوئے گا، اس تو بعد انشاءاللہ کھانا ہوئے گا، سارے ساتھی کھانا کھا کے پھر جایا جے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔